اس وقت یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ کس نوعیت کی ملاقات ہوگی؟ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ چین وکٹری ڈے پریڈ کا انعقاد کر کے مغرب کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور اس وکٹری ڈے پریڈ میں کون سے اہم سربراہان شرکت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چین میں وکٹری ڈے پریڈ کا انعقاد کیوں ہوتا ہے۔ جب ہم وکٹری ڈے پریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہر سال 3 ستمبر کو چین میں وکٹری ڈے پریڈ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ چین نے جو کامیابی کے ساتھ جاپان کو شکست دی تھی، جاپنیز ایگریشن کا مقابلہ کیا تھا، جو کامیاب مزاحمت دکھائی تھی، اس کی خوشی میں اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 1931 میں جب جاپان نے منچوریا کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد چین اور جاپان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور جنگ عظیم دوم تک یہ لڑائی چلتی رہتی ہے، جب کامیابی کے ساتھ چین جاپان کی ایگریشن کا دفاع کرتا ہے اور جاپان کو شکست دیتا ہے۔ اس کے بعد چین ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس سال بھی اس مزاحمت کی 80ویں سالگرہ ہے، اور یہ جو اس سال جو پریڈ منعقد ہو رہی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یاد رہیں کہ جب اس طرح کے پریڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی ملٹری مائٹ کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، اگر کوئی ملک مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کن ویپنز کے ساتھ ان کو جواب دے سکتا ہوں۔ لہٰذا اس وکٹری ڈے پریڈ میں اس کی ایک سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کہ چین اپنے ویپنز کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ چین نے جو ڈیفرنٹ نیو ویپنز بنائے ہیں، جو آج تک کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے، ان کو فار دا فرسٹ ٹائم پوری دنیا کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ڈیفرنٹ ڈرونز، ایئر کرافٹ، میزلز اور دیگر جو ایڈوانس ویپنز ہیں، ان کو دنیا کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، اور چین یہ پیغام دے گا کہ بھائی چین نے اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں کتنی ماڈرنائزیشن کی ہے، کتنی انوویشن وہ لے کر آیا ہے۔ لہٰذا اس لیے بھی دنیا کی نظر اس وکٹری ڈے پریڈ کے اوپر ہے، کیونکہ ریسنٹلی چین نے کچھ ایسے ویپنز بنائے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ سو فار دا فرسٹ ٹائم وہ دکھائے گا، وہ دنیا کے سامنے شو کرے گا کہ چین نے اپنے ملٹری فورس کو کتنا ایڈوانس کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اسٹریٹجک سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس وکٹری ڈے پریڈ میں دنیا کے 26 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں، خاص طور پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون، ایران کے صدر مسعود پزینشکیان، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، سینٹرل ایشیا اسٹیٹ کے 5 ممالک کے سربراہان، اور اس طرح دیگر جو اہم رہنما ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس، اس وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کریں گے۔ اب اس سے میسج کیا جا رہا ہے؟ سب سے جو اہم میسج ہے وہ بیجنگ کا ڈپلومیٹک پلاٹ ہے کہ بھائی بیجنگ کا اتنا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، بیجنگ نے اپنے ایریا آف انفلوئنس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے، کتنے اہم رہنما وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں 26 اہم رہنما اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے، وہ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون کی شرکت ہے۔ اگر آپ کم جونگ اون کو سٹڈی کریں تو یہ وہ رہنما ہے جو بہت کم ملتے ہیں۔ ماضی میں ان کا زیادہ تر انٹریکشن صرف ولادیمیر پوٹن تک ہی لمیٹڈ رہا ہے، ایون وہ روس بھی گئے ہیں، اور پچھلے 6-7 سالوں میں وہ چین کے صدر سے بھی نہیں ملے، اور زیادہ تر وہ جو ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس بار فار دا فرسٹ ٹائم 6-7 سال بعد وہ اس طرح کے ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کم جونگ اون سے ہر وقت کہتے رہتے کہ بھائی آئیں بیٹھتے ہیں، جو نیوکلیر ایشوز ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کم جونگ اون امریکہ کے صدر سے نہیں ملنا چاہتے، ان کی جو ریکویسٹ ہے ان کو بار بار وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔
لیکن یہاں پہ بیجنگ خود جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی اس میں شرکت کریں گے. اب سب جانتے ہیں کچھ ہفتے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر سے ملاقات کی تھی اور دونوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یوکرین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یوکرین کی جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے. اب امریکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے کہہ رہا ہے کہ آئے زیلنسکی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، جبکہ دوسری جانب روس کے صدر چین میں موجود ہیں. اب بیجنگ اسے پیغام کیا دے رہا ہے؟ بیجنگ یہ میسج دے رہا ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی اہم رہنما ہیں ان کے ساتھ میرے اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ چل کر میرے پاس آ رہے ہیں. چین نے جو جاپان کے خلاف کامیاب مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا اس کو مل کر میرے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میسج کیا ہے کہ چین کا ان سٹیٹس کے اوپر، ان لیڈرز کے اوپر انفلوئنس کتنا بڑھ گیا ہے. ایک ساتھ صدر شی جن پنگ، سپریم لیڈر کم جونگ اون، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تو دنیا کو کیا میسج جائے گا، خاص طور پر ویسٹ کو. اس کا آپ اندازہ خود بخوبی لگا سکتے ہیں. لہذا ایک اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ بیجنگ کی جو ڈپلومیٹک لاٹ ہے، بیجنگ نے جس طرح اپنے انفلوئنس کو انکریز کیا ہے یہ اس کی پروجیکشن ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک میسج دے رہا ہے کہ چین جو ہے وہ بیجنگ لیڈ ورلڈ آرڈر کو پروموٹ کر رہا ہے. ایس سی او میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح چین نے ملٹی پولر ورلڈ کے حوالے سے اپنا ویژن پیش کیا، اور اس طرح کے ایونٹ سے جب اتنے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جس کو لیڈ شی جن پنگ کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے، یہ اس میسج کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ چین بیجنگ لیڈ ورلڈ آرڈر کو پروموٹ کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان دونوں کے درمیان بائیلیٹرل ایز سچ میٹنگ نہیں ہوئی تھی. دونوں کے درمیان تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ اب کم جونگ اون چین آ رہے ہیں لہذا یہ ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کا بھی ایک پیغام ہے کہ کس طرح نارتھ کوریا اور چائنا تعلقات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دین ایک اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر آپ ان سربراہان کو دیکھیں تو زیادہ تر ان کا تعلق ایشیا اور گلوبل ساؤتھ سے ہے. تو چین ایک گلوبل ساؤتھ سولیڈیرٹی کا بھی پیغام دے رہا ہے جس کو چین لیڈ کر رہا ہے. تو یہ بھی واشنگٹن کے لیے ایک انتہائی اہم میسج ہے. پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ چین اس وکٹری پریڈ کے ذریعے اپنی ملٹری پاور کو پروجیکٹ کرے گا. چین نے جو ماڈرنائزیشن کی ہے اس کو وہ پروجیکٹ کرے گا، لہذا اس لیے یہ اتنی اہم یہ جو پریڈ ہے اہم سمجھی جا رہی ہے. اب آتے ہیں ایک اور سوال کے اوپر کہ بھائی کیا شہباز شریف صاحب شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جب مختلف ممالک کے سربراہان کسی کانفرنس میں یا ایونٹ میں جاتے ہیں اور ایک ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان انفارمل انگیجمنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جاتا ہے. ایون جو ایڈورسری ہے وہ بھی ہینڈ شیک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. لہذا اس وکٹری پریڈ کے دوران چونکہ یہ شہباز شریف صاحب نارتھ کوریا کے کم جونگ اون جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، قریب بیٹھے ہوں گے، تو ظاہر ہے ایک انفارمل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. دونوں کے درمیان انفارمل جو بات چیت ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن آفیشیلی
پاکستان نارتھ کوریا کے ساتھ انگیج نہیں کرے گا. جس طرح ایس سی او کے سائڈ لائن پر پاکستان نے ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ بائیلیٹرل میٹنگز کی ہے, اس طرح کی کوئی میٹنگ پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان نہیں ہوگی. لہٰذا ایک انفارمل بات چیت ہوگی, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ایس سچ ہمیں انگیجڈ, میری یہ رائے ہے, ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. بہرحال وکٹری ڈے پریڈ میں چین کن ویپنز کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا, اس حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ چین نے اپنے کون سے نئے ویپنز دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.